کیا آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کے بات کرنا سجادہ نشین ہی کر سکتا ہے، یا جو ڈگری لے کے مفتی آئے وہ کر سکتا ہے، یا عام آدمی بھی بیٹھ کے جو ہے وہ فتوے دے سکتا ہے؟ کہ جہاں تک رہی علم کی بات، تو علم تو ایک ایسا سمندر ہے جو زندگی کے آخری سانس تک بھی اگر پڑھتے رہیں تو پھر بھی آپ کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں نے علم کا ایک قطرہ حاصل کیا ہو۔ علامہ اقبال ایک دن قرآن پاک پڑھ رہے تو ان کو والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، تو بڑی وہ تیزی سے پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا اقبال قرآن جب بھی پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ جیسے رب صرف تم سے بات کرتا ہے، صرف تم سے گفتگو کر رہا ہے۔ سفر جتنا بھی خوبصورت ہو، اگر اس کی منزل بدصورت ہے نا تو اس سفر پہ آپ کبھی نہ چلیں۔ کبھی نہیں چلیں۔ سفر جتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اگر منزل خوبصورت ہے تو آپ اس راستے پر ضرور چلیں۔ جنا عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، پر حضرت دل آباد تھیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امریز حیدر۔ میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں، یہ مذہب پر بات کرتے ہیں۔ اگر ان کی پرانی زندگی دیکھی جائے تو وہ کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں، لیکن اب ممبر رسول پہ بیٹھ کے مذہب پہ بات کرتے ہیں اور شاہانہ لائف سٹائل گزارتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب عماد قریجہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ خیر سے ہیں؟ الحمدللہ سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اگر پہلے والی زندگی دیکھیں وہ ٹوٹلی مختلف ہے، لیکن اب کی زندگی دیکھیں تو آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کے اللہ والوں کی بات کرتے ہیں، دعوت تبلیغ دیتے ہیں، اور آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ ہیں کون؟ ٹھیک ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ جو مومن کا دل ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں، حالانکہ وہ اس چیز سے پاک ہے لیکن انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ وہ جس وقت بھی چاہے اس دل کو، آپ کے باطن کو جدھر بھی موڑ دے۔ تو دین پہ بات کرنا یا دین کی باتیں سکھانا یہ تو ایک نیکی کا کام ہے، وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، ایک پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے، ایک جاہل بھی کر سکتا ہے۔ نیکی کی بات کرنا، قرآن و حدیث کو آگے پہنچانا، یہ تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ نے آپ کو زندگی دی، اس کے بعد موت دے گا، اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ زندگی میں کیا کر کے آئے ہو۔ تو یہ تو آپ کے ذمہ ہے کہ آپ دین کی باتیں کر سکتے ہیں، چاہے میں ہوں یا آپ ہیں۔ دین کی باتیں کرنا تو ہر کسی کے ذمہ ہے۔ آپ گدی نشین ہیں؟ میں؟ ہاں، میرے والد صاحب ہیں، میں تو سجادہ نشین ہیں آپ؟ جی جی۔ لیکن کیا آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کے بات کرنا سجادہ نشین ہی کر سکتا ہے، یا جو ڈگری لے کے مفتی آئے وہ کر سکتا ہے، یا عام آدمی بھی بیٹھ کے جو ہے وہ فتوے دے سکتا ہے؟ دیکھیں، فتوے دینا آپ کسی معاملے پر ڈسکس کرتے ہیں، علمی معاملے پر ڈسکس تو آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب ہو گئے یا ذاکر نائک صاحب ہو گئے، وہ کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے لیکن پھر بھی دین کی باتیں کرتے۔ اس طرح انجینئر علی مرزا صاحب ہو گئے، ان کے پاس اس پر بھی آئیں گے، آپ کا ان سے بڑا اختلاف ہے؟ جی جی، ان کے پاس کوئی خاص ڈگری نہیں، لیکن دین کی باتیں کرنا یا اختلافات رائے رکھنا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس پہ خاص نہیں کہ کوئی گدی نشین ہو یا کوئی علماء ہو۔ اختلافات رائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے تو آپ سوال تو اٹھا سکتے ہیں، سوال اٹھانا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ لیکن تبلیغ کرنا اور اسلام کی تبلیغ کرنا، لیکن آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اتنا اسلام کو نہیں جانتے۔ جو ممبر رسول پہ بیٹھتا ہے وہ اسلام کے بارے میں مکمل رائے، وہ اس کے بارے میں علم رکھتا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں جب آپ نے پڑھا ہی نہیں یا صرف کتابیں پڑھی یا کسی سے گائیڈنس نہیں لی تو پھر کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں، گائیڈنس تو آپ کی ہر فیلڈ میں ہونا ضروری ہے۔ مجھے ہو گئے کبھی 5-6 سال باقاعدہ میں نے دینی تعلیم حاصل کی ہے۔ میرے 4 اساتذہ ہیں، ایک میرے کوٹ مٹھن کے ہیں، وہ میرے استاد ہیں، 2 لاہور کے ہیں، وہ میرے استاد ہیں۔ تو باقاعدہ میں ان سے پڑھتا رہا ہوں، تاکہ جہاں تک رہی علم کی بات، تو علم تو ایک ایسا سمندر ہے جو زندگی کے آخری سانس تک بھی اگر پڑھتے رہیں تو پھر بھی آپ کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں نے علم کا ایک قطرہ حاصل کیا ہو۔ تو علم تو ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ آپ حاصل کرتے رہتے ہیں، اور مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے جتنا خرچ کریں گے یہ اتنا بڑھے گا۔ بالکل ایسے دولت جتنی آپ خرچ کرتے ہیں وہ کم ہوتی ہے، لیکن علم ایک ایسا خزانہ ہے جس کو آپ آگے پہنچانا آپ کا فرض ہے۔ جتنا آپ آگے پہنچائیں گے
اتنا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. پھر یہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ کہاں پہ آیا؟ آپ کی جو پہلے زندگی ہے وہ تو بالکل فلمی انداز سے گزاری گئی ہے، لیکن آپ کی زندگی جو ہے وہ اللہ والوں والی ہے، تو یہ ٹرننگ پوائنٹ کیسے آیا اور کس سے آپ متاثر ہوئے؟ خوبصورت سوال کیا آپ نے. میری زندگی پہلے بالکل الگ تھی، کیونکہ میں بھی ایک جیسے ایک آج کل کے نوجوان ہوتے ہیں، دنیا میں مست رہنا، بڑے اپنا دنیاوی خواب دیکھنا، سکون کی زندگی گزارنا. کیونکہ میرا بچپنا جو گزرا تھا وہ اپنے علاقے میں گزرا، کیونکہ جب میں 11-12 سال کی ایج پہ پہنچا تو پھر ہم لاہور شفٹ ہو گئے. پھر اس کے بعد میں اسلام آباد پڑھتا رہا روٹس میں، وہاں سے پھر پڑھائی مکمل کرنے کے بعد پھر میں لاہور آ گیا، یہاں پہ NC یونیورسٹی کالج پڑھتا رہا. تو میرے کلاس فیلو تھے، ان کے والد صاحب کا ایک مدرسہ تھا، ٹھیک ہے، تو وہ مجھے پہلی بار ان کے پاس لے گئے. تو داتا صاحب کے ساتھ میں ان کے مدرسے میں گیا. جو وہ عالم تھے، ان کے والد صاحب تھے، وہ بڑے با اخلاق تھے. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا اخلاق ہی آپ کی پہچان ہوتا ہے. بالکل بالکل ایسے. مجھے ان کے پاس کوئی سختی نظر نہیں آئی، کوئی وہ ملا ازم، وہ فتوی بازی نظر نہیں آئی. انتہائی صوفی اور درویش قسم کے انسان تھے. یعنی علم سے زیادہ عمل تھا ان میں. علم زیادہ عمل تھا، بہترین الفاظ کا یا اپنے اخلاقیات تھے ان کے اندر. بالکل. تو ان کے پاس میں جاتا تھا، علم حاصل کرتا تھا، پڑھتا تھا. گھر میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں یونیورسٹی کے بعد مدرسے بھی جا رہا ہوں. تو پہلے میں جاتا تھا ہفتہ، پھر میں نے ہر روز جانا شروع کر دیا. اچھا. علم کی ایک بھوک بڑھتی رہی، ایک سکون آتا رہا. پھر میں ایک دن قرآن پاک پڑھ رہا تھا، تو وہاں پہ میں نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ایک پیغام ہی سمجھے. قرآن پاک ہر کسی کے لیے پیغام ہے. بالکل. علامہ اقبال ایک دن قرآن پاک پڑھ رہے تو ان کو والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں. تو بڑی وہ تیزی سے پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا اقبال قرآن جب بھی پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ جیسے رب صرف تم سے بات کرتا ہے، صرف تم سے گفتگو کر رہا ہے. تو علامہ اقبال تھا، جس دن سے میں نے قرآن اس طریقے سے پڑھنا شروع کیا تو وہ قرآن پاک کی جو تجلیات تھی میرے دل کے اندر اترنے شروع ہو گئی. تو اسی طرح بھی میں قرآن پاک میں نے بھی پڑھنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کر رہا ہے. تو وہاں پہ ایک آیت پڑھی میں نے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے انسانوں، ہم نے تو آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ تم اس زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کرو، اس کی عبادت کرو، اس کو سجدہ کرو. تو وہ میرے ایک ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں کیا یہ وہی مقصد ہے، کیا یہ وہی راستہ ہے؟ تو وہ ایک سوال میرے دل میں چپ گیا کہ نہیں، یہ وہ راستہ نہیں ہے. وہ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں نا کہ سفر جتنا بھی خوبصورت ہو، اگر اس کی منزل بدصورت ہے نا تو اس سفر پہ آپ کبھی نہ چلیں. کبھی نہیں چلیں. سفر جتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اگر منزل خوبصورت ہے تو آپ اس راستے پر ضرور چلیں. تو میں نے بھی سوچا کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں اس میں دنیا تو ہے، رنگینی تو ہے، رنگینی تو ہے، لیکن منزل خوبصورت نہیں ہے، جو آخری اینڈ ہے وہ خوبصورت نہیں ہے. تو وہاں سے میرے ذہن میں سوال شروع ہوا، اور پھر میں ان کے مدرسے میں جانا شروع کیا. وہاں سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حقیقی ایک دنیا کا نقشہ میرے سامنے رکھا. دنیا کے لوگ، یہاں کے رشتے، مفاد کے رشتے، سیلفش رشتے، تو خود بخود میرا دنیا سے دل بھرتا گیا.